آج دو موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے، بڑے دلچسپ موضوع ہیں۔ ایک موضوع کا تعلق بھارت سے ہے اور دوسرا پاکستان سے۔ دونوں بڑے دلچسپ موضوع ہیں۔ ایک جو بھارت سے جس موضوع کا تعلق ہے، بھارتی چیف جسٹس کے ایک جملے نے بھارت پورے میں تھرتھلی مچا دی اور سارے نوجوان اس جملے کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ وہ جملہ کیا تھا، کیوں بولا بھارتی چیف جسٹس نے، اور اس کا رد عمل کیا آیا، نوجوانوں کے جو جذبات یا احساسات کیسے تھے، کیا رد عمل آیا، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور ایک جو پاکستان کا موضوع کہ ہم روتے رہتے ہیں ہاؤس آف شریف کی مبینہ لوٹ مار پر، ہاؤس آف بھٹوز کی مبینہ لوٹ مار پر، یا ان کے جو کیسز تھے پہلے ان پر روتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں پر، مسلم لیگ نون والوں پر، کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر کرپشن کے اتنے الزامات لگا چکے ہیں اور پھر دونوں اب کوئی نظریہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، اور اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دے چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پیٹ چیرنے کے دعوے کر چکے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ملک کے لیے ناسور کہہ چکے ہیں، اور دونوں اکٹھے ہیں حکومت میں۔ کیوں؟ اقتدار۔ کیوں؟ سامنے حریف ہے عمران خان، ان ساروں کو کھا جائے وہ، تو اس لیے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ہم اوپر روتے رہتے ہیں۔ ایک سکینڈل ہے خیبر پختونخوا کا، ایک سکینڈل، اور اس سکینڈل میں آپ کو میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس ملک میں کرپشن کہاں تک آ گئی ہے، اور کیوں آئی ایم ایف چیخ رہا ہے بار بار کہ آپ کا 6.5% جی ڈی پی کا جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ مبینہ کرپٹ لوگوں کو حکمرانیاں دے دیں گے، اور جو تاجر تھے، صنعت کار تھے، ان کو اقتدار دے دیں گے، اور جن کا گھر میں کردار، اپنے گھر میں کردار مشکوک تھا، ان کو پورے ملک کی سربراہیاں دے دیں گے، تو یہی حال ہوگا۔ لیکن ایک مثال آپ کے سامنے کرپشن کی رکھنی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں کتنی لٹ مار مچی ہوئی ہے، اور اب اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے یا نہیں۔ ویسے تو نہیں ہے، لیکن اب اس ملک کا کوئی مستقبل ہے ایسے سکینڈلز آنے کے بعد۔ دونوں موضوعات پر بات کرتا ہوں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، اور شرم کی بات ہے کہ صوبے سے ڈی این اے سیمپل لاہور بھیجے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے چارج شیٹ ہے وفاق کے خلاف بھی، کہ صوبہ جل رہا ہے، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، اور باقی پیسہ ہے نہیں اس کے پاس، وفاق دے نہیں رہا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری چارج شیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جن کی تیسری مرتبہ حکومت ہے، اور واقعی شرم کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ڈی این اے سیمپل خیبر پختونخوا سے لاہور بھیجیں تو یعنی آپ تعلیم اور صحت میں تو کم از کم خود کفیل ہو جائیں۔ اور آپ کا نعرہ تھا آپ کی جماعت کا، اور پہلے جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو یہ چیزیں بہتر ہوئی تھیں، مگر اب سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ بڑے شدید اور سنگین مسائل ہیں گورننس اور پرفارمنس کے خیبر پختونخوا کے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ یہ جو تجربہ کار ہیں مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے، ان کو بڑا زوم ہے کہ ہم تجربہ کار ہیں، اور ہیں بھی واقعی اتنے تجربہ کار ہیں کہ جو کچھ کیا اس کا نشان تک نہیں چھوڑا، اور جب بھی پکڑے گئے رنگے ہاتھوں پتلی گلی سے نکل گئے، اور ملک کا سوا ستیہ ناس کر کے آج ہمیں پھر کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے کہ ہمیں ایک چانس اور دو، ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان تجربہ کاروں کا جو ریلوے ہے، آپریشنل اخراجات اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے، آپریشنل اخراجات یعنی وہ بھی خسارے میں، اوپر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ریلوے نے مختلف روٹس پر 8 ٹرینیں بند کر دیں۔ بولان میل، خوشحال خان خٹک، میران ایکسپریس، چمن پیسنجر، ماروی، سمن سرکار ایکسپریس، موہنجوداڑو اور راوی ایکسپریس۔ حالات بہتر ہوئے تو دوبارہ چلا دیں گے یہ ٹرینیں۔ ابھی کل ہی حنیف عباسی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ریلوے منافع میں ہے، اور ابھی کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ پی آئی اے بھی منافع میں۔ اب پی آئی اے نے تو منافع میں ہونا ہے جب آپ 10 ارب روپے کی پی آئی اے بیچ دیں گے اور باقی پیسے جو ہیں وہ کہیں گے آپ پی آئی اے پہ لگائیں، تو اس نے تو منافع میں جانا ہی ہے۔ لیکن ریلوے کی یہ حالات ہیں کہ 8 ٹرینیں مختلف روٹس پر بند کر دی ہیں۔